كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جو حدیث ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ شیطان جب آدم علیہ السلام کی اولاد کے راستے پہ بیٹھتا ہے، اسلام سے منع کرتا ہے، لیکن بندہ شیطان کا انکار کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ کے اس کو ہجرت سے روکتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہجرت پہ مقام قائم رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو روکتا ہے جہاد سے، لیکن وہ بندہ جہاد نفس اور جہاد مال میں مشغول رہتا ہے. تو جس آدمی نے شیطان کا انکار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اسی حال میں مر گیا، کان حقا علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی رحمت سے اللہ نے واجب فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اسی اسلام کی حالت میں قتل ہو گیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اگر وہ غرق ہو کے مر گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. او وقصت دابۃ، کسی کو اس کی سواری نے گرایا اور مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. یعنی جو شیطان کے مکر میں نہ آیا، شیطان کی باتوں کو نہ مانا، شیطان نے کوشش کی کہ وہ اسلام نہ لائے، وہ اسلام لے آیا. شیطان نے کوشش کی کہ وہ ہجرت نہ کرے، لیکن اس نے ہجرت کر لی. شیطان نے کوشش کی کہ وہ جہاد نہ کرے، لیکن اس نے جہاد کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر میرے اوپر بھی میں نے واجب کر لیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا. ویسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کے مخلوق ہیں، تو سب ساری کائنات کے وہ مالک ہیں، تو مملوک کا تو کوئی ان پر حق واجب نہیں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر خود واجب فرما لیا کہ ایسے بندے کو میں جنت میں داخل کروں گا. اب قرآن پاک میں آتا ہے کہ ابلیس نے کہا: ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. قال علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ثم لآتینہم من ایدیہم وشککہم فی آخرتہم ومن خلفہم ارغبہم فی دنیاہم. شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا اور پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ آگے کا معنی یہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے وہ آگے ہے، دنیا ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں تو دنیا پیچھے ہے. تو یعنی میں ان کو آخرت کے معاملے میں شکوک و شبہات میں ڈالوں گا کہ کوئی مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، کوئی معاد نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں. اور دنیا کے اندر میں ان کو رغبت دلاؤں گا کہ یہی دنیا ہے تاکہ بس اسی میں منہمک ہو جاؤ. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے دائیں سے گمراہ کروں گا اور بائیں سے. دائیں سے کیا معنی؟ اُشَبِّهُ عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ، میں ان کو ان کے دین کے معاملوں میں شبہوں میں ڈالوں گا کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، بھئی یہ تو بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے. اور اسی طرح عَنْ شَمَائِلِهِمْ أَشْهَالَهُمُ الْمَعَاصِي، میں ان کو گناہوں کی لذت دلاؤں گا کہ اس میں یہ کر لو بھائی، بڑا فائدہ ہے، بڑا مزہ ہے. تو اس طرح میں گمراہ کروں گا. وقال ابن ابی طلحہ روایت نو فی کلام عن باسما ما بین ایدیہم ومن قبل دنیاہم. اب یہ دوسرا قول ہے کہ من بین ایدیہم، آگے سے گمراہ کروں گا، کیا معنی؟ دنیا کے اندر گمراہی ہوگی. ومن خلفہم،
اور خلف سے کیا مانا؟ فَأَمْرَ آخِرَتِهِمْ، کیونکہ آخرت بعد میں آنے والی چیز ہے تو اس میں بھی گمراہ کروں گا. وَأَمَّا عَنْ يَمَانِهِمْ فَمِنْ قِبَلِ حَسَنَاتِهِمْ، میں ان کو ان کی نیکیوں میں گمراہ کروں گا. وَأَمَّا عَنْ شَمَائِلِهِمْ فَمِنْ قِبَلِ سَيِّئَاتِهِمْ، کیونکہ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ عابد آدمی نیک آدمیوں کو نیکی کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے. کیا مانا ہے؟ ایک آدمی بڑا عابد ہے، بس دماغ میں ڈال دیا ریا میں مبتلا ہو گیا. جب ریا میں مبتلا ہو گیا تو عمل برباد ہوگا. اسی طریقے سے کسی عالم کے دماغ میں ڈال دیا کہ تم بہت بڑے عالم ہو، تمہارے مقابلے کا عالم کوئی نہیں، بس برباد ہو گیا. اسی طرح کسی عابد کے دماغ میں ڈال دیا کہ تم تو بھائی بڑے عابد ہو اور رات دن تمہارا عبادت میں گزر رہا ہے، تمہارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، تمہارے درجات جو ہیں وہ بہت بلند ہیں، تو وہ اسی عبادت کے اندر ہی اس کو گمراہ کر کے مار دیتا ہے. جیسے کہ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک دن وہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھے، تو شیطان لعین نے کچھ ایسا ہیلا کیا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے نا ساری روشنی پھیل گئی، اور روشنی میں آواز آنے لگی کہ جاؤ، میں نے تمہاری ساری عبادتیں قبول کر لی، آج کے بعد تمہیں کسی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب معاف کر دیا ہے میں نے. تو انہوں نے جب سنا تو فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہوں نے فرمایا یہ بدبخت شیطان ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہوں تو میں ابلیس، لیکن میں اس نے اس طریقے سے بڑے بڑے عابدوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن چونکہ تم عالم تھے تو تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان. بدبخت پھر بھی تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا. تو اصل وجہ کیا تھی کہ آپ عالم تھے، آپ سمجھ گئے کہ نماز تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی معاف نہیں فرمائی تو مجھ سے کیسے معاف ہو گئی، عبادت تو اللہ نے انبیاء سے بھی معاف نہیں فرمائی، تو لازمی بات ہے کہ شیطان دھوکہ دے رہا. تو اس لیے بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، جیسے تلبیس ابلیس ایک بڑی مشہور کتاب ہے، کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے پھندے تیار کیے ہیں کہ بعض پھندے اس کے نورانی ہیں اور بعض ظلمانی، یعنی بعض لوگوں کو وہ علم عبادت اس انداز میں دھوکہ دے کے مار دیتا، اور بعض لوگوں کو لذات معاصی گناہ زنا شہوات میں الجھا کے مار دیتا ہے. تو اس لیے ابلیس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کی دنیا بھی برباد کروں گا، میں ان کی آخرت بھی برباد کروں گا، میں ان کو ان کے حسنات میں بھی دھوکہ دوں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے سیئات میں بھی ان کو مبتلا کروں گا، اور معاصی کی لذت میں ان کو ڈال دوں گا، اور تیرے بندے جو ہیں وہ تیرے نہیں رہیں گے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فَسَمَّا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَتَادَةَ أَتَاهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ وَلَا جَنَّةَ وَلَا نَارَ. سعید ابن ابی عروبہ فرماتے ہیں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس بندوں کے سامنے سے آ کے ان کو گمراہ کرتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں. ومن خلفہم من امر الدنیا فزینہا لہم ودعاہم الیہا. اور خلف سے مراد کیا ہے؟ دنیا. وہ ان کو دنیا کی دعوت دیتا ہے کہ بھئی اپنی دنیا کا فکر کرو، گھر بناؤ، مکان بناؤ، اولادوں کا فکر کرو. وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ مِنْ قِبَلِ حَسَنَاتِهِمْ بَتَّأَهُمْ عَنْهَا. اور ان ایمانہم کا کیا معنی؟ یعنی ان کو نیکیوں سے روکتا ہے، نیکیاں نہیں کرنے دیتا. وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ زَيَّنَ لَهُمُ السَّيِّئَاتُ والمعاصی ودعاہم الیہا وامرہم بہا. اور لوگوں کو ان کے سامنے گناہوں کو لذت بنا کے شہوات میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ انسان ہوتے ہیں گھر میں بیوی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، وہ اس کو چھوڑ کے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، اور ایسی جگہ منہ کالا کر رہے ہیں کہ بد شکل عورت ہے، لیکن اس کو زنا اور حرام میں لذت ملتی ہے اور حلال میں لذت نہیں ملتی. تو یہ سب شیطانی حملے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اتاک یا ابن آدم من کل وجہ غیر انہ لم یاتک من فوقک لم یستطع ان یحول بینک و بین رحمت اللہ. حضرت سعید ابن ابی عروبہ فرماتے ہیں کہ اتاک یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، شیطان ہر طرف سے تم پہ حملہ کرے گا لیکن اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اور البندے کے درمیان اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا، وہ حائل نہیں ہو سکتا.
تو اللہ کی رحمت کا راستہ نہیں بند کر سکتا. وقضى روان ابراہیم النخی ولکم الريان صدیم جنہ انہم قالوا من بین ایدیہم الدنیا من خلفہم الآخرہ. وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی من بین ایدیہم وعن ایمانہم من حیث یبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا يبصرون. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سامنے کا کیا معنی، یعنی وہ چیزیں جو بندہ دیکھتا ہے ان میں بھی دھوکہ دیتا ہے، اور پیچھے دیکھ نہیں سکتا تو ان میں بھی دھوکہ دیتا ہے. وختار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی راجمات طرق جمیع طرق الخیر والشر والخیر استمنہ والشر یحسنہ لهم. حضرت مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تمام خیر کے رستوں سے روکتا ہے اور شر میں ڈالتا ہے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے خیر کے راستے ہیں سب بند کرے گا، اور جتنے شر کے راستے ہیں سب کھول دیتا ہے. وقال الحكم بن عبان كم بعض في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ شیطان نے کہا میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اوپر سے بھی حملہ کروں گا. وجہ کیا، اوپر سے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وقال علی نبی ثلاث بعض ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور ابلیس نے کہا کہ مولا جب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو آپ ان میں سے اکثر جو ہے وہ کافر بن جائیں گے، آپ ان کو موحد نہیں پائیں گے. کیونکہ اصل شکر کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا. جو بندے اللہ کا ایمان نہیں لے آئے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس لیے قرآن کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو شکر سب سے پہلا شکر کیا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ. جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا وہ شکر کیا کرے گا؟ جو بندہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ شکر کیا کرے گا؟ تو یاد رکھیں پہلا شکر کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا. اور دوسرے نمبر پر شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں آزاد دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، یہ سب اعضاء اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، یہ ہے شکر. اور آخری درجے کا شکر ہے کہ زبان سے بھی ہم کہیں الحمدللہ. یہ تو بالکل آخری درجہ ہے کہ کھانا کھائیں، پانی پئیں، نعمت ملے، ہر بات میں ہم کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. لیکن یہ بالکل آخری درجہ ہے. اصل شکر ہے ایمان، ایمان نہیں تو شکر نہیں. اصل شکر یہ ہے کہ اللہ نے جتنے ہمیں طاقت دی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اگر وہ گناہ کر رہی ہیں تو شکر نہیں. اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، جوارے دیے ہیں، اعضاء دیے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی فرما برداری میں چل. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک ملازم رکھا ہے، نوکر رکھا ہے. اگر وہ آپ کا کام کر رہا ہے تو صحیح ملازم ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہا تو نافرمان ہے. تو اللہ نے جب ہمیں یہ سارے اعضاء دیے ہیں تو اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعمیل کریں، اس کے احکام بجا لائیں. اور اس کے بعد شکر کا درجہ ہے کہ زبان سے بھی ہم کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ویسے یہ یاد رکھیں کہ انسان کی یہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر سکے، بس بندے کا کام ہے کہ کرتا رہے، باقی قبول کرنا جو ہے اس کا کام ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقول ابلیس ھذا انما هو ظن منه وتوهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو کہا ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مومن نہیں ہوں گے بلکہ کافر ہوں گے، یہ شیطان کا گمان ہے اور شیطان کا خیال ہے. لیکن مفسر کہتا ہے خدا کی قدرت دیکھو کہ جو اس کا گمان تھا وہی واقع ہو گیا. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ایمان والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کما قال تبارک تعالی ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقا من المؤمنین. ابلیس نے جو گمان کیا تھا وہ سچا ہو گیا، لوگ اس کی پیروی کرنے لگے مگر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے. وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالله ومن بشك وربك على كل شيء حفيظ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کسی چیز پہ غلبہ نہیں، لیکن ہم نے امتحان لینا تھا اپنے بندوں کا، ورنہ ہم شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، شیطان کو طاقت ہی نہ دیتے. ہر چیز پر اللہ ہی نگہبان اور نگران ہیں، لیکن اللہ نے اس کو استدراجی قوتیں دی ہیں تاکہ بندوں کا امتحان ہو سکے.
ولہذا ورد فی الحدیث الاستعاذ من تسلط الشیطان للانسان من جہاته كلها، اسی لیے حضور پاک نے حدیث مبارک میں ہمیں استعاذہ سکھلایا ہے کہ ہم اللہ سے پناہ پکڑیں کہ یا اللہ ہمیں ہر طرف سے شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی شیطان کا حملہ ہو تو آپ کس کی پناہ پکڑیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح حکم ہے کہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اتنا خطرناک دشمن ہے کہ جو ہم کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسے دشمن سے بچنے کا اور کوئی حل نہیں۔ جو دشمن نظر نہ آئے تو کیا کرے آدمی؟ بڑے سے بڑا بہادر آدمی ہو، آدمی چھپا ہوا ہو، مار کے بھاگ جائے، کیا کر لیں؟ تو نہ نظر آنے والا دشمن جو ہے بڑا خطرناک۔ اب اس کے بچنے کا حل یہ ہے کہ تم اس خدا کی پناہ میں آ جاؤ جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے فوراً بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں شیطان رجیم کے فتنے سے۔ کما قال الحافظ ابو بکر البزار فی مسندہ حدثنا نصر بن علی قال حدثنا ابن جمانی بن جبیر ابن مطعم عن نافع بن جبیر بن عباس حدثنا ابن الخطاب عن السیستانی قال حدثنا عبید اللہ بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عن عائشة عن يونس بن خباب عن ابن جبیر بن مطعم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، دین میں، دنیا میں، اہل میں، مال میں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، یا اللہ ہمیں ڈر سے بچا لے، یا اللہ ہماری آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر سب حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم پناہ پکڑتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں نیچے سے برباد کر ڈالے۔ تو یہ حضور کی دعا مبارک ہے۔ یاد رکھیں کہ میرے آقا تو معصوم ہیں، اللہ نے ان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھا ہے، لیکن حضور دعا سکھاتے تھے تاکہ امت کو سبق ملے، تاکہ امت جو ہے وہ دعائیں سیکھے اور شیطان کے حملے سے بچے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی عظیم اور بہت بڑی جامع دعا ہے کہ آدمی جو ہے یہ دعا یاد رکھ لے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی جو سرکار دو عالم نے دعائیں سکھائی ہیں نا، ان کے پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال الامام محمد بن وکی قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جرير بن سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت عبد الله بن يقول من رسول الله يدعو هؤلاء الدعوات حين يصبحني يمسي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بھی اور شام کو بھی کبھی یہ دعائیں نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں بھی یہ دعا مانگتے اور شام کے وقت میں بھی یہ دعا مانگتے، اور امت کے لیے ہدایت ہے اور سبق ہے کہ تم بھی صبح و شام اللہ سے یہ دعائیں مانگو تاکہ شیطان کے حملے سے، شیطان کے مقاصد سے، شیطان کے مکر سے محفوظ رہ سکو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وکیم انتہا دی یعنی الخصف، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں خصف سے بچا،
رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عباد بن سمي وقال الحاكم سيد صالح قال اخرج منها مذءوما مدهورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ تبارک و تعالی نے مؤکد فرمایا اپنی لعنت کو کہ تم پہ لعنت ہے. اللہ نے دور کر دیا، بعید کر دیا، ان کو ہٹا دیا گیا محل مالا اعلیٰ سے. حکم دیا اخرج منها مذءوما مدحورا. ابن جرير اما المذءوم فهو المؤيب والزعم غير مشدد الأهوي وقال زعمه يزعم زعما فهو مذموم ويتركون حمزه يكون مذمته وزيمه زيما والزعما والزعم والزيم أبلغ بالعيب من الزم والمدور المكسير وبيد المطرود. مذءوما عیب لگا ہوا، اتنا بڑا عیب کہ تم نے اپنے آپ کو ملعون بنا لیا. اور مدحور کا معنی ہوتا ہے مطرود، اللہ کی رحمت سے بھگایا ہوا. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذموم کا معنی ہے معیب، عیب دار، اور مدحور کا معنی ہے دور ہوا اللہ کی رحمت سے. وقال عبد الرحمن سمان عارف المذموم والمذموم الا واحدا. بعض علماء فرماتے ہیں مذعوبا حمزے کے ساتھ، اور دوسری قرات ہے مذموما. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں کا معنی ایک ہے، مذمت کیا ہوا، عیب والا. وقال سفيان الثوري بن سعد بن صيمين بعد اخرج من عظم مد قال مقيتا مبغوض غضب. وقال علي بن ابي طلحه بعد صغيرا مقيتا ذليل ہو کر، مغضوب ہو کر. وقال سليم مقيتا مطرودا. وقال نعيما مقيتا. وقال منفيا مطرودا. وقال ربيع بن اسد مذءوما منفيا والمدحور المصغريا ذليل کر کے نکالا گیا. وقوله تبارك وتعالى مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا فیصلہ ہے، بدبخت تو ذلیل ہو کے نکل جا، تو اور تیری پیروی کرنے والے سب کو جہنم میں بھر دوں گا. قال اذهب ومن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کو جتنی گمراہ کر سکتا ہے کر، آواز کے ساتھ اپنی فوجیں چڑھا ان پہ گھوڑے والی، اور پیدل اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو کے ان کو جھوٹے وعدے دے کہ جتنا تو کر سکتا ہے کر لے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وکفی بربک وکیلا. اللہ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے پہ آدم کو مسجود الملائکہ بنایا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم بھی توٹے والوں میں. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ کھول دے ان پر ان کی شرمگاہوں کو. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور کہا تم کو نہیں روکا رب نے اس درخت سے مگر الا ان تکونا ملکین، کہ اگر تم درخت کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے. او تکونا من الخالدین، یا رہو گے ہمیشہ. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین،
اور دونوں کے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھائیں خدا کی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں جو تمہیں مشورہ دے رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے اور تم نے درخت کا دانہ کھا لیا یا درخت کا ثمر کھا لیا تو پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ نے اس لیے منع کیا وہ تمہیں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتے، اور یہ جنت کی نعمت بڑی عجیب ہے۔ اور جب قسمیں کھائیں تو آدم علیہ السلام تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی دنیا میں جن و انس جو ہے وہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر غلط بات کہہ سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی اور بی بی حوا بھی اس کی باتوں میں آ گئے، تو اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ کیونکہ یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یذکر تبارک تعالیٰ انہ وباح لآدم علیہ السلام ولزوجتہ حواء الجنۃ ان یاکلا منہا من جمیع ثمارها الا شجرۃ واحدۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور حکم دیا کہ جنت میں سب پھل کھاؤ، سب درختوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر ایک درخت سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اب مفسر فرماتے ہیں وقت تقدم الکلام علی ذلک فی سورۃ البقرہ کہ تم سورۃ البقرہ میں پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہو، لہذا دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَدَهُمُ الشَّيْطَانُ وَسَعَى فِي الْمَكْرِ وَالْوَسْوَسَةِ وَالْخَدِيَّةِ لِيَسْلُبْهُمَا مَا هُمَا فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَاللِّبَاسِ الْحَسَنِ وَقَالَ كِذْبًا وَإِفْتِرَاءً۔ اب جب شیطان نے دیکھا کہ آدم کو تو جنت مل گئی اور بی بی حوا کو بھی جنت مل گئی تو وہ حسد میں آیا، پھر اس نے مکر وسوسہ دھوکے کے ساتھ کوشش کی تاکہ جو آدم کو نعمت ملی ہے، جو آدم کو حسن ملا ہے، جو آدم کو لباس ملا ہے، جو آدم کو عزت ملی ہے، کسی طرح اس سے بھی چھن جائے اور جھوٹ کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اے اللہ تکونا ملکین و خالدین ہا ہونا فلو انکما قلتما منہا لحسر لکما ذالکما۔ اس نے آ کے دھوکہ دیا کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو جیسے فرشتے ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں تم بھی ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ کقولہ تبارک و تعالی قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ میں تم کو ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو پھر کبھی بھی جنت سے نہیں نکلو گے اور کبھی بھی تمہارا لباس تمہاری جوانی پہ کوئی کسی قسم کا ذوف اور بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے، سورۃ اعراف میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کسی درخت کا نام نہیں دیا، صرف اللہ نے یہ فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بعد میں لوگوں نے اسرائیلی روایات کے ساتھ سہارا لے کر ایک بات بڑی مشہور کر رکھی ہے کہ آدم نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، یہ کوئی بات نہیں۔ جب اللہ قرآن میں خود نام نہ لے، اللہ بیان نہ فرمائے تو ہماری کیا طاقت ہے، ہم کہاں سے بیان کریں؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں اس درخت کا نام لیتے، یا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث مبارک میں بیان فرما دیتے۔ تو جب اللہ بھی بیان نہ کرے اور حضور بھی بیان نہ فرمائیں تو بندے کا کام یہ ہے کہ اب ہموہ کما وہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے نہیں کھولا ہے تم بھی مت کھولو۔ وہ درخت کیا تھا اللہ عالم، جنت کا کوئی درخت تھا جس درخت سے آپ کو روکا گیا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو گندم کے درخت نہیں ہوتے، گندم کے کھیت ہوتے ہیں، گندم کے درخت تو کبھی بھی نہیں ہوتے، کسی ملک میں بھی گندم کے درخت نہیں ہوتے۔ اور قرآن باقاعدہ کہتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو وہ گندم کا درخت کیسے بن گیا؟ تو اس لیے بہرحال یہ روایات جو ہیں لوگوں نے لی ہیں اور ساری اسرائیلی روایات ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بدن کو کیلے کے پتوں سے ڈھانپا، یہ سب روایات، کیونکہ جن چیزوں کا اللہ نے نام لیا ہے آمنا باللہ، اور جن چیزوں کو اللہ نے چھپا لیا ہے تو اسی میں حکمت ہے۔ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا تو ہم کون ہے ذکر کرنے والے؟ بہت سارے قرآن میں ایسے واقعات ہیں کہ جہاں اللہ نے نام نہیں لیا۔ اب جیسے دیکھو اذا الفتیۃ الی الکہف، جب آپ پڑھیں گے اصحاب کہف کا قصہ تو اللہ نے اصحاب کہف والوں کا نام نہیں لیا کہ ان کے نام کیا تھے۔
اب لوگوں نے نام نکالے ہیں روایات اسرائیلیہ سے کہ اس کا نام تبلیغہ تھا، یہ ملیخہ تھا، فلاں تھا، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا وجاء رجل من اقصى المدینہ، کہ ایک آدمی آیا اور دور شہر میں سے۔ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا تو ہم کیسے بیان کر سکتے؟ اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ اللہ عالم۔ جب اللہ قرآن میں ذکر نہ کرے اور ہمیں کسی صحیح حدیث مبارک میں نہ ملے، اور پھر اللہ اس چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے جس کا فائدہ نہ ہو۔ مقصد تو ایک بیان کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، ان کو کھانے پینے کی اجازت دی گئی، لیکن ایک درخت سے روکا گیا اور وہ دھوکے میں آ کے کھا بیٹھے تو ان کو بھی جنت سے اترنا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ ہے تو وہاں بھی اللہ نے نام نہیں لیا، اور قرآن اتنا کہتا ہے کہ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، کہ جب دونوں چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، تو ایک لڑکا کھیل رہا تھا تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ اب لڑکے کا نام کیا تھا، لڑکے کے باپ کا نام کیا تھا، وہ کس برادری اور قوم سے تعلق رکھتا تھا؟ جب قرآن نام نہیں لیتا ہے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں گے؟ اور اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں وا سوا کتب اسرائیلیہ کا، روایات اسرائیلیہ کا، یہودیوں کی کتابوں کا، نصرانیوں کی کتابوں کا، اور وہ اتنے جھوٹے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتابیں بدل ڈالی ہیں تو سچی بات کہاں سے کریں گے؟ اس لیے ان کی باتوں پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ کا قرآن بیان کرے یا جو چیز حدیث محمد مصطفیٰ بیان کرے اس کا تو آپ خیال کیا کریں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان نہ فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں بتلایا کہ وہ درخت کون سا ہے۔ اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولوا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے اللہ تکون ملکین کا قولی تبارک تعالی لکم تذلوا یبین اللہ لکم ان تذلوا، کیا معنی لے اللہ تذلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اللہ نے پہاڑ ڈالے زمین میں تاکہ لے اللہ تمید بکم، تاکہ تم حرکت نہ کر سکے زمین۔ وقال ابن عباس یکفی اقران الا ان تکونا ملکین بکسر اللام، وقرأہ الجمہور بفتحہما، اس میں دو قراتیں، الا ان تکونا ملکین، یہ جمہور کی قرات ہے کہ فرشتے، اور بعض علماء نے یہ بھی پڑھا الا ان تکونا ملکین بادشاہ، لیکن قرات جمہور کی جو ہے وہ اولا ہے فتح کے ساتھ، لام کی زبر کے ساتھ۔ وقاسمہما ای حلف لہما باللہ، اس نے اللہ کی قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین وانی من قبلکما ہاؤنا وعلم بہذا المکان وهذا من باب المفاعلہ والمراد احد الطرفین كما قال خالد بن زہیر بن ام ابی زؤیب۔ وقاسمہما مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ دونوں نے قسم کھائی، اس نے بھی اور آدم نے بھی، ورنہ مفاعلہ کا تو معنی یہ ہوتا ہے نا مضاربہ، اس نے بھی مارا اس نے بھی مارا، لیکن کبھی من جانب واحد ہوتا ہے، جیسے یہاں جانب واحد سے۔ وقاسمہم باللہ جہدا لانتم ألذ من السلوى إذ ما نشورها أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله، اور ابلیس نے بھی اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے آدم و حوا کو دھوکہ دیا، اور مومن بندہ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا جاتا ہے، کیوں وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نام پر کوئی جھوٹ بولے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کئی لوگ قسمیں کھاتے ہیں تو دوسرا اعتبار کر لیتا ہے، اور اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب منافقین آتے تھے اور آگے بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، یا رسول اللہ واللہ باللہ تاللہ، تو حضور بھی مان لیتے تھے کہ بھی جب یہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں
جس کو قرآن نے خود ذکر کیا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے تھے، جھوٹی قسمیں، اور حضور اعتبار کر لیتے تھے بھی اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کوئی بندہ اتنی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے؟ تو آدم علیہ السلام نے بھی اعتبار کر لیا اور اس کے دھوکے میں آ گئے۔ اسی مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقال کتاب اللہ تعالی باللہ انی خلقت قبلکما وانا اعلم منکما فاتبعانی ارشدکما وکان بعض اهلکم خدعنا بالله خدعنا له۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اس نے قسم کھائی، کہنے لگا کہ آدم و حوا میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اگر تم میری بات مان لو گے تو میں تمہیں بڑے اچھے راستے پہ لے جاؤں گا۔ تو جب اس نے قسم کھائی، اس لیے بعض اللہ والے یہ فرماتے تھے کہ اچھا بھائی من خدعنا باللہ، جو آدمی ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دے تو ہم کھا لیں گے اور کیا کریں۔ جب کوئی آدمی اللہ کے نام پر جھوٹ بولے، اللہ کے نام پہ خیرات دے دو، اللہ کے نام پہ بھوکھا ہوں، تو اب بندہ کیا کرے؟ اب بندے کو تو لازم ہے کہ پھر چپ کر کے مان لیتا ہے کہ اچھا بھائی ہاں ہو سکتا ہے یہ محتاج۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قال نبي بن كارث قال كان آدم رجلا تبالا كأنه نخلة سحوك كثير شعر الرأس فلما وقع فيما وقع فيه من الخطية بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت براسه شجرة من شجر الجنة فقال لها ارسليني فقالت إني غير مرسلتك فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر قال يا رب إني استحييتك وقد رواه ابن جرير مردوى من طرق۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے بہت طویل قامت تھے، 60 ہاتھ آپ کا قد تھا، جیسے کہ درخت لمبا کھجور کا درخت ہو، کثیر شعر الراس، آپ کے بال مبارک سر پہ بھی بہت تھے، فلما وقع فیما وقع فیہ من الخطیۃ، اور جب آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ درخت چکھ بیٹھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے اتر گئے اور آپ کا بدن ظاہر ہو گیا، وکان لا یراہا، اس سے پہلے آپ نے کبھی اپنی شرمگاہ پہ نظر بھی نہیں ڈالی تھی، فانطلق ہاربا، بھاگے کہ بھی میرے اوپر کپڑے کوئی نہیں، تو ایک درخت جو تھا وہ بالو میں اٹک گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ درخت سے کہ مجھے چھوڑو، درخت سے آواز آئی کہ ہم تو تمہیں نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم مجھ سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہے۔ کہنے لگے یا اللہ میں حیا سے بھاگ رہا ہوں کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بغیر لباس کے کیسے کھڑا ہوں۔ وقد رواه ابن جرير وابن مردوى بن طرق عن الحسن عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والموقوف اصح اسنادا۔ وقال عبد الرزاق انبانا سفيان بن المبارك قال انبانا حسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الشجرة التي نہا اللہ عنہا آدم وزوجته السنبلۃ۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو جس درخت سے روکا گیا تھا وہ سنبلہ تو اسی کو یعنی گندم کو بھی کہتے ہیں، اس کا جو جس ہوتا ہے نا سنبل، جس کے اندر دانے ہوتے ہیں۔ فلما اکلا منها بدت لهما سوآتهما وكان الذي وارانهما من سوآتهما أظفارهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے درخت کھایا
تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور آپ نے تو کبھی چھپایا بھی نہیں تھا، اور ناخن اتنے بڑے تھے کہ ہر چیز چھپی ہوئی تھی۔ وَتَفِقَا يَكْسِفَانِ، اب درختوں کے پتے لے کر، وَرَقَ التِّينِ، یعنی تین کہتے ہیں انجیر کے درخت کے پتے، يَلْزِقَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ فَانْطَلَقَ آدَمُ وَلَيْسَ مُوجٍ فِي الْجَنَّةِ فَعَلَّقَتْ بِرَأْسِهِ الْجَنَّةَ نَادَاهُ لَا يَعْلَمُنِّي تَفِرُّ قَالَ وَلَكِنِّي أَسْتَحْيِيتُ يَا رَبِّي قَالَ مَا كَانَ لَكَ فِيمَا مَنَعْتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَبَحْتُكَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً أَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ قال بلى يا رب ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا قال وهو قول الله عز وجل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بھاگنے لگے، اللہ نے فرمایا میرے بندے آدم اب کہاں بھاگ رہے ہو، میں نے تو تمہارے لیے جنت حلال کر دی، ہر چیز حلال کر دی، تمہیں ایک چیز سے روکا لیکن تم نہیں روک سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اعتراف کریں گے، کہیں گے کہ ہاں میرا مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں اس دھوکے میں آگے کوئی تیرے نام پر جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ قَالَ فَبِعِزَّتِي لَأُهْبِطَنَّكَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ لَا تَنَالُ الْعَيْشَ إِلَّا كَدًّا قال فأهبط من الجنة وكانا يأكلان منها رغدا فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب وعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث وحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم زراه ثم طحنه ثم أجله ثم قبضه ثم أكله فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم اب مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں تمہیں زمین میں اتاروں گا، اب تمہیں کھانا ملے گا لیکن مشقت سے ملے گا، جنت میں تو بغیر مشقت کے ملے گا نا۔ اللہ پاک نے ان کو جنت میں اتارا اور پھر ان کو لوہے کی صنعت بھی سکھلائی اور زراعت کا کام بھی سکھلایا۔ اب حضرت زراعت کرتے، پانی لگاتے، جب فصل تیار ہوتی تو پھر کاٹتے، پھر اس کو جناب پیستے، پھر اس کے بعد اس کو صاف کرتے، پھر اس کو چکی میں ڈالتے، پھر وہ آٹا بنتا، پھر آٹے کو پانی کے ساتھ بھگوتے، پھر اس سے روٹی بناتے، پھر پکاتے، پھر کھاتے۔ اب کتنی مشقت آ گئی، پہلے تو ہر چیز مفت میں ملتی تھی، جنت میں جاؤ رغدن بغیر تکلیف کے کھاؤ پیو۔ وقال السوريان في من الامر نصيب بين بعض متفقا يكسفان عليهما من الجنه قال ورق التين صحيح اليه وقال مجاهد جعل يكسفان عليهما من ورق الجنه قال كهيئة الثوب، یعنی وہ درخت کے پتے لے کے اپنے بدن سے لپیٹنے لگے۔ قال وهب بن فقول ينزل ما لباس ما قال كان لباس آدم ونورا على فروجهما لا يرى هذا اور تو هذه ولا هذه اور تو هذا الماء سے مدن واسواتهما۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم و حوا کو نور کا لباس دیا تھا، یعنی وہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب یہ غلطی ہوئی تو وہ لباس جو تھا وہ اتر گیا۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ فلما وروا جری بسان سینے فقال عبد الرزاق اخبرنا وان قال میں ربی ارایت ان تستغفر قال اذن ادخلك الجنه واما ابلیس فلم يساله التوبه وساله النذر فاعطى كل واحد منهما الذي ساله۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے تو پھر میں بھی تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ آدم نے معافی مانگی تو جنت مل گئی، ابلیس نے مہلت مانگی، مہلت تو ملی لیکن ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، جس نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ وقال ابن جرير حدثنا قاسم قال حدثنا حسن قال حدثنا عباد بن ابي سفيان حسين بن يعلى بن سعيد بن باز قال ما قال من الشجر قيل له لما قلت من الشجر نهيتك عنها قال حواء امرتني قال فاني قد اعقبت الا تهم الا كرها ولا تذو الا كرها قال فرنت عند ذلك حواء وقيل لها الرنت عليك وعلى ولدك۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم تم نے کیوں میرے حکم کی نافرمانی کی؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بی بی حوا نے مجبور کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر ہم حوا پر اور اس کی اولاد پر قیامت تک جتنی عورتیں ہیں ان کے لیے مشقت کا فیصلہ کرتے ہیں کہ 9 مہینے حمل اٹھائیں گی اور ولادت بھی مشقت کے ساتھ ہوگی تاکہ ان کو ہمیشہ سزا ملتی رہے۔ اس کے بعد بی بی جو تھی وہ رونے لگ گئی۔ اللہ نے فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ روئیں گے تمہاری اولادیں روتی رہیں گی۔
وقال ذلك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين هي الكلمات التي تلقاها من ربه. اللہ تبارک و تعالی نے پھر آدم علیہ السلام کو اپنی طرف سے یہ کلمات سکھلائی، یہ دعا سکھلائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے اور یہی وہ کلمات ہیں جو اللہ نے آدم و حوا کو سکھلائے اور اسی سے اللہ نے ان کی توبہ منظور فرمائی. واللہ تعالی عالم. دعا کریں اللہ ہماری توبہ بھی منظور فرمائے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی معافی عطا فرما، ہر مصیبت سے محفوظ فرما. ایک سال پہلے ایک آدمی نے مجھے قربانی کرنے کے لیے پیسے دیے، لیکن میں نے قربانی نہیں کی. اب بھائی یہ بات سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے قربانی. قربانی تو وہ ہے جو ہم اپنے ملک میں بھی ہمیشہ کرتے ہیں، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو لوگ حج پہ نہیں آتے وہ بھی اپنے ملک میں بکریاں ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ایک ہے حج کی بکری. اب کیا پتا کہ اس نے تم کو کس بات کے پیسے دیے تھے. اگر واقعی صرف قربانی کے پیسے تھے جو اپنے ملک میں وہ کرتا تھا تو وہ تو بکری اب بھی کر دو. اور اگر اس بیچارے نے تمہیں حج کی بکری کے پیسے دیے تھے، وہ حاجی تھا، تمتع تھا اس کا، یا قران تھا اور بکری کے پیسے دیے اور تم نے نہیں کی، تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ وقت پر حج کی بکری ادا نہ ہونے کی وجہ سے اور دم پڑ گئی، تو لہذا ایک کے بجائے تمہیں 2 ادا کرنی پڑے. عمرے کا طواف جو ہے وہ مقام ابراہیم سے شروع کیا اور مقام ابراہیم پر ہی چکر میں نے ختم کیے. وہ آپ کا طواف ہوا ہی نہیں. جب طواف نہیں ہوا تو صفا مروہ بھی نہیں ہوئی، تو جب صفا مروہ بھی نہ ہو، طواف بھی نہ ہو، تو گویا عمرہ بھی نہیں ہوا. لہذا آپ کا وہ عمرہ جو ہے وہ باطل ہو گیا. آپ عمرہ بھی دوبارہ کریں تو بچ جائیں گے، ورنہ دم دینی پڑے گی اور عمرے سے بھی آپ محروم رہ جائیں گے. اس لیے آپ عمرہ سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حجر اسود جو ہے وہاں نشان بھی لگا ہے، اس سے اگر آگے جا کے نیت کریں گے تو پھر بھی طواف نہیں ہوگا، اور اس سے اگر پہلے کونے رکن یمانی سے آپ نیت کریں گے تب بھی طواف نہیں ہوگا. طواف تب ہوگا کہ حجر اسود کے سامنے آپ ایسے کھڑے ہوں کہ یہ کندھا جو ہے آپ کا حجر اسود کے کونے کے سامنے ہو، پھر وہاں سے شروع کریں اور وہیں آ کے ختم کریں. اگر آپ 2 میٹر اور آگے نکل گئے یا 1 میٹر آگے نکل گئے تو پھر بھی آپ کا طواف نہیں ہوگا، اور اگر 3-4 میٹر آپ پہلے شروع کریں گے تب بھی آپ کا طواف نہیں ہوگا. طواف تب ہوگا جب صحیح مقام سے شروع کیا جائے اور صحیح مقام پہ ختم کیا جائے. اگر 2, 4, 5 طواف میں کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہر طواف کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ طواف شروع کروں. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا، ایک طواف جب ختم ہو جائے پھر نیت والے مقام سے دوبارہ نیت کر کے شروع کرو. یہ مانا نہیں ہے کہ تم چکر لگاتے رہو، اچھا ابھی 7 یہ 14 ہو گئے، ابھی 21 ہو گئے، ابھی اتنی ہو گئے نا. ہر طواف کی نیت علیحدہ کرنی ہوگی، اور جب 3, 4, 5, 6, 8 طواف ہو گئے تو بعد میں آپ سب کے 2 رکعت پڑھ لیں تو وہ بھی جائز ہے، ورنہ افضل وہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں. اگر کوئی آدمی میقات تنعیم سے یعنی مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے، لیکن مکے میں رہنے والے افضل یہ ہے کہ اب طواف زیادہ کریں. اصل عمرہ وہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہو یا مدینہ منورہ سے کرتے ہو، وہ میقات ہے. یہ ہل ہے یعنی حرم کے باہر ہے کہ اگر کبھی کسی کو عمرہ کرنا ہے تو کہاں جائے تو بھی حد حرم سے باہر چلا جائے اور عمرہ کر لے. جی جس قرآن مجید پر وقف بالحرم کی مہر لگی ہوئی ہو تو یا وقف بالمسجد الحرام کی مہر لگی ہو تو ہم اپنے ملک میں لے جا سکتے ہیں. جب وقف حرم کی مہر لگی ہو تو کیسے لے جا سکتے ہو؟ وہ تو وقف اللہ کے حرم میں ہے،
اس کو اللہ کے حرم سے باہر آپ نہیں لے جا سکتے۔ یہاں باقاعدہ دفتر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکومت کو جزائے خیر دے، باقاعدہ قرآن تقسیم ہوتے ہیں، آپ جا کے مانگیں گے وہ آپ کو قرآن دے دیں گے۔ اسی طرح رابطہ عالم اسلامی سے بھی قرآن تقسیم ہوتے ہیں، حرم کے باہر بھی اور باب العمرہ میں بھی باقاعدہ دفتر ہیں، آپ ان کو جا کے کہیں کہ مجھے قرآن ضرورت ہے، وہ آپ کو ہدیہ دے دیں گے، وہ آپ لے جائیں۔ جی کے چاروں امام جو ہیں فقہ کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو برحق ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کریں گے تو لازمی بات ہے کہ مسئلہ تو کسی ایک سے ہی پوچھیں گے نا، تو ہمیشہ اصولی بات ہے کہ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھیں گے تو آدمی ڈوب جائے گا۔ تو اس لیے اصولی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں مسئلے کا علم نہیں ہے تو کسی ایک کے ساتھ اب تعلق جوڑیں گے۔ ہاں اگر آپ اتنے بڑے عالم بن جائیں کہ سب کے مسائل اور دلائل سمجھ لیں تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کو اللہ نے خود عالم بنا دیا۔ فجر کی اذان جو ہے حرم شریف میں 5:30 پہ یعنی 5:30 بجے ہوتی ہے، تو ہم تہجد کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اذان سے پہلے پہلے سب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح کی اذان تک جب چاہے تہجد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں یا سونے کے بعد پڑھ لیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تہجد سونے کے بعد پڑھی جائے۔ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں، اور یہاں تو باقاعدہ تہجد کی اذان ہوتی ہے 4:30 بجے، 4:30 بجے سے اذان ہوگی 1 گھنٹہ تہجد کے لیے، پھر 5:30 بجے فجر کی اذان ہوگی، تو افضل وقت جو ہے وہ ہے، ورنہ ساری رات میں تہجد پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے وضو کر کے اسی وقت تہجد پڑھ لیں پھر سو جائیں تو وہ بھی تہجد ہے۔ اگر کسی آدمی کو وہ موقع نہ ملے عشاء کی نماز کے بعد جب اپنی سنتیں پوری کر لیں، یہاں کھڑے کھڑے 2-4 نفلیں پڑھ لیں تو یہ بھی تہجد شمار ہوتی ہے۔ کل کسی آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، طواف ختم کرنے کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھی، چونکہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی تھی، تو دوسرا طواف وہاں سے پھر شروع کرے گا حجر اسود سے، 2 کر لے 3 کر لے، ابھی میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ نفل بعد میں پڑھ لیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، لیکن اس نے 2 رکعت طواف کی نہیں ادا کی، اس کا عمرہ ٹھیک ہو گیا، اب 2 رکعت پڑھ لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت طواف جو ہے وہ واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک تو 2 رکعت طواف سنت ہے، تو اگر نہیں بھی پڑے گا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب کے نزدیک چونکہ واجب ہیں تو اب آپ پر جرمانہ کوئی نہیں ہے، جب یاد آ 2 رکعت پڑھ لیں، 2 دن بعد 10 دن بعد مہینے بعد بھی یاد آ گیا تو پڑھ لیں۔ ایک آدمی پر دم پڑ گئی ہے اور دم دینے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ یہ آدمی مجھے خود بعد میں مل کے بتلائے کہ دم کیسے پڑی ہے، کیونکہ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں دم کے بجائے صدقے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں روزے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر واقعتاً ایسی غلطی ہے کہ دم کے علاوہ کوئی حل نہیں تو دم ادا کرے، ورنہ جب اللہ پیسے دے دے ادا کر دے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 10 روزے رکھ لے، دم ادا ہو گئی۔ اگر عورت حاملہ ہو جائے تو خاوند اس کے ساتھ یعنی ہم بستری کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں، یعنی شریعت میں بالکل آخری ایام 9 مہینے کی حالت میں بھی ہم بستری کر سکتا ہے، منع نہیں۔ اگر اس عورت کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر منع کرے کہ بھئی میاں بیوی کے ملنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ شریعت منع نہیں کرتی، شریعت میں کوئی حرام نہیں۔ ایک ہی نیت میں 2 عمرے کرنا نہیں، ایک عمرہ مکمل کر کے پھر میقات کے باہر جا کر 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے پھر عمرے کے لیے آئیں گے۔
میں نے رمضان المبارک میں آیا ہوں لیکن عید کے بعد بھی میں نے عمرہ کیا ہے، تو اب آپ کا حج تمتع ہے، اور میرے پاس حج کی بکری کے پیسے نہیں ہیں، تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، آپ 3 روزے جو ہیں وہ حج میں رکھ لیں، یعنی 3، 4، 5 شوال کا اپنا ذی الحجہ میں روزے رکھ لیں، 4، 5، 6 کو رکھ لیں، اور 7 روزے جب گھر چلے جاؤ تو بعد میں رکھ لینا، بس کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو 3 روزے جو ہیں 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ، اللہ کے قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ بھئی 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لو اور 7 روزے اپنے ملک وطن جانے کے بعد رکھ لو، تمہاری بکری ادا ہو گئی۔ کیا جعفریہ یا حضرت حسین کی شہادت پہ نوحہ خوانی، یہ نوحہ خوانی تو شریعت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ من شق الجیوب وضرب الاخدود ولبس السود فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی کے غم میں ماتم میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے یا اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے یا کالے کپڑے پہنے تو اس کا محمد مدنی کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو صریحتاً یعنی حدیث کے خلاف چیز ہے۔ اصل غم کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور غم کیا ہے کہ آنسو بہائے، اور حضرت حسین سے عقیدت ہے تو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلے۔ ایک طرف خود مسئلے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین کا سر جو ہے وہ سانگ پہ قرآن پڑھ رہا تھا اور سجدے میں شہید ہو گئے اور خود نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو ایک بس نعوذ باللہ دھوکہ ہے اور فریب ہے، ورنہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طواف جو ہے اگر والدین کا ہم کریں بالکل کر سکتے ہیں، والدین کے لیے جو مرضی ہے نفلی عبادت کریں۔ اگر ایک آدمی حج اپنا کر چکا ہے اور دوسرے کا حج بدل کر رہا ہے، اگر حج افراد ہے، حج مفرد ہے، یعنی رمضان کے بعد عید کے بعد اس نے کوئی عمرہ نہیں کیا تو اس کے لیے کوئی بکری نہیں ہے، وہ کنکریاں مار کے سر مڑا کے فارغ ہو جائے گا۔ صلاۃ استخارہ جو ہے یہ سنت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی کام ہو تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل جیسے پڑھتے ہو اسی طرح، بس نیت یہ ہو کہ یہ استخارے کی نماز پڑھ رہا ہو، اور جب نماز پڑھ لیں تو وہ دعا جو ہے حدیث مبارک میں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، وہ چھپی ہوئی موجود ہیں، یاد ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ دیکھ کے پڑھ لو۔ وہ 3 دفعہ دعا پڑھ کے ان ھذا الامر جب آئے تو اپنے اس کام کا ارادہ کریں، اور جب استخارہ ختم ہو جائے تو دیکھیں کہ اللہ نے دل میں کیا خیال ڈالا ہے۔ اگر رجحان ہے کرنے کا تو اسی میں خیر ہے، اگر رجحان نہ کرنے کا ہے تو اسی میں خیر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے کے بعد ہمیں خواب میں نظر آ جائے یا ہمیں کوئی بزرگ آ کے بتائے گا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ استخارے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی رائے کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ خیر ہے تو آسان فرما، اور اگر شر ہے تو ہم سے دفع فرما۔ بعض علماء فرماتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد تم چھوڑ دو، جو ہو جائے سمجھو یہی اللہ کی مرضی ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے اور بال کاٹے ہیں، اگر بال کاٹے ہیں ایسے ادھر سے ٹک لگا لیا، ادھر سے ٹک لگا لیا، ادھر سے 3-4 جگہ سے چھوٹی چھوٹی کاٹ لی تو پھر تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ اگر بال اتنے کاٹے ہیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا ہے تو پھر کوئی دم نہیں، اور دم کے پیسے نہ ہوں تو پھر روزے رکھیں۔ ایک شخص ہے، اس کو اگر ہم قربانی کے پیسے دے دیں اور وہ ہمیں وقت بتا دے کہ فلاں ٹائم پہ میں آپ کی قربانی کر دوں گا تو آپ کو اعتبار ہے تو دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حج کی بکری جو ہے حد حرم کے اندر ہو، حد حرم سے باہر نہ ہو، یعنی سارا مکہ جو ہے یہ حرم ہے، مینا جو ہے حرم ہے، مزدلفہ جو ہے حرم ہے، تو سارے حد حرم میں کہیں ہو جائے۔ اگر وہ بندہ قابل اعتبار ہے، تمہیں یقین ہے کہ وہ واقعتاً تمہاری قربانی کرے گا، تو تم اس کو وکیل بنا دو اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ فلاں وقت میں تمہاری قربانی کر دوں گا۔ بیوی کو 31 تاریخ سے حیض شروع ہوا،
12 دن حیض رہا، اس کے بعد پھر بند ہو گیا تو پھر شروع ہو گیا. یاد رکھو کہ کوئی حیض جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ ہوتا نہیں، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو وہ بیماری ہے، وہ استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں.